بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالیہ ایک فیصلہ جس نے ایک تنازع پیدا کر دیا پاکستان میں، کافی اضطراب کی بلکہ ایک لہر دوڑی، اس کے متعلق دو مفتی حضرات ٹاپ جو ریلیجس اسکالرز ہیں پاکستان کے، جیسے کہ میں نے کل اپنے ویلاگ میں بھی اس کی بات کی تھی، مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب، ان دونوں کی ایک ڈیٹیل، ان کے جو بیان آپ کہیں یا ان کا موقف کہیں، وہ سامنے آ چکے. کل کے دن مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ہے 6 پیج کا ایک ڈیٹیل ان کا موقف سامنے آیا، اور آج جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا 6 یا 7 پیجز کا ڈیٹیل موقف سامنے آیا. وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. ان کی وہ ویسے وائرل بھی کافی ہو چکا، ان کی ویب سائٹس کے اوپر بھی موجود ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلے کی جو خامیاں تھیں اور اس میں جو قابل اعتراض باتیں تھیں، یا اس کو آپ یہ کہیں کہ جی اس کی جو خامیاں تھیں، ان کو انہوں نے بڑے اچھے سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور جس کا مقصد یہ ہے، اور اگر آپ ان کے پڑھیں، دونوں مفتی حضرات کے بیان پڑھیں، تو اس میں یہی سپریم کورٹ سے امید کی گئی کہ جی، اور یہی ایکسپیکٹ یہ کیا گیا کہ چونکہ کہ جی وہ ان چیزوں کو کریکٹ کیا جائے گا، ان کی کریکشن کی جائے گی، جو فیصلے کی آبجیکشنیبل حصے ہیں ان کو حذف کیا جائے گا، ان کو وہاں سے ڈیلیٹ کیا جائے گا. اور اس سلسلے میں جو ایک ویڈیو میسج بھی آیا جو مفتی منیب الرحمان صاحب کا، اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کا بھی میں کلس آپ کو بتا دوں گا. اور پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ان کا جو 5-6 پیجز کا جو تفصیلی جو بیان ہے، تو اس کے جو لاسٹ 2 پیراگرافس ریلیونٹ ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. اور اس دوران یہ ایک ظاہر ڈیولپمنٹ اچھی ہے جو آپ کو پتہ ہوگی اس وقت کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر آلریڈی چونکہ ایک تنازع پیدا ہو گیا، ایک اعتراض آ رہا تھا بہت زیادہ، تو اس کے اوپر اسی فیصلے کے اگینسٹ انہوں نے ریویو پٹیشن جو ہے اس کے لیے نوٹس ایشو کر دیے ہیں، اور منڈے والے دن، سوموار والے دن اس کے اوپر اس مقدمے کو ظاہر سنا جائے گا. اور یہ امید ہے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس سنجیدگی کے ساتھ مطلب ہے کہ علماء کی طرف سے جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایشو ٹیک اپ کیا گیا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جو ان دونوں مفتی حضرات کے جو بیان ہیں جو اتنے وائرل ہو چکے، جو ان کی ویب سائٹس کے اوپر موجود ہیں، سو وہ سپریم کورٹ کو بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی ذریعے سے موصول ہو چکے ہوں گے، تو ان کو بھی کنسیڈر کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک اچھا حل نکلے گا، اور ایک مستقل حل نکلے گا اس مسئلے کا. اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہی والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ جی ریویو ہو گیا، اور 3 ممبر بینچ اب انشاءاللہ منڈے کو اس کیس کو دوبارہ سنے، اس کیس کو افریش سنے گا. اچھا، اب تقی عثمانی صاحب کا میں صرف آپ کو بتا دوں جو 6 پیج انہوں نے لکھا، تو اس کے 2 پیراگراف آخری میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہے کہ آپ باقی کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو جیسے میں بتا رہا ہوں کہ وہ آلریڈی ان کی ریلیونٹ ویب سائٹس پہ آپ کو مل جائے گا، ویسے بھی وائرل ہو چکا، مجھے بھی کئی لوگوں نے بھیجا. تو اب میں آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے لاسٹ 2 پیراگرافس جو انہوں نے لکھے، جہاں وہ کنکلوڈ کر رہے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں اس لحاظ سے کہ جی تاکہ کوئی اس قسم کی بھی کیفیت پیدا نہ ہو کہ ملک میں کوئی انتشار ہو، اور اصل مسئلہ جو ہے وہ بھی ایڈریس ہو جائے. دونوں مفتی حضرات کی میں آپ کو بات سناؤں گا. تقی صاحب لکھتے ہیں، آخری ان کے 2 پیراگراف ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ فیصلے میں بہت سی باتیں قابل اعتراض ہیں، اور سپریم کورٹ کے افسر تعلقات عامہ کی طرف سے جو وضاحت آئی وہ کافی نہیں ہے. ہماری رائے میں سپریم کورٹ کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جو کہ الحمدللہ اب نظر ثانی ہو رہی ہے، اور ملزم کو رہا کرنے کے سلسلے میں اوپر جو نکات عرض کیے گئے ہیں ان پر از سر نو غور کرنا چاہیے. اور پیرا 6 سے پیرا 10 تک فیصلے کے جو فیصلہ پہلے والا فیصلہ تھا جو متنازع فیصلے، اس کا پیرا 6 سے لے کے پیرا 10 تک اس مقدمے میں جو غیر ضروری بحث کی گئی اسے حذف کرنا ضروری چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. یعنی یہ تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے جو پیرا نمبر 6 سے لے کے پیرا نمبر 10 تک وہ جو پارٹ ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں اس فیصلے سے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. پھر آخری پیرا میں لکھتے ہیں
تاہم انہوں نے کہتے ہیں کہ عام مسلمان مطمئن رہیں کہ اس قابل اعتراض فیصلے سے قادیانیوں کے بارے میں شریعت، آئین اور قانون کے طے شدہ موقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور یہ خیال غلط ہے کہ اس سے انہیں کھلی چھٹی مل گئی ہے، لہٰذا کسی انتشار میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ چیف جسٹس صاحب کو ان گزارشات کو سنجیدہ لینا چاہیے اور ایسے اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے عوام میں انتشار پیدا ہو اور ان کی ناکافی وضاحت دینی پڑے۔ سو یہ تقی عثمانی صاحب کی طرف سے جو کنکلوڈنگ 2 پیراگراف جو کہ آپ نے سن لیے، کہ اس میں یہی والی بات کہ ایک تو چیف جسٹس سے مطلب ہے کہ وہ کر دی گئی ریکویسٹ کہ جی جو ان کی جو گزارشات ہیں ان کو سنجیدگی سے لیا جائے، اور دوسری یہ بات کہ جی کہ عام لوگوں کو کہ جی آپ کو انتشار میں مطلع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ جو اپنا 6-7 پیج جو موقف دیا نا اسی فیصلے کے اوپر، اس کے بعد ان کے فیس بک کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا ویڈیو بیان بھی جاری ہوا، اور اس ویڈیو بیان میں اس کا کرکس میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اس بات کو کلیریفائی کیا کہ جی ظاہر ہے چونکہ اس فیصلے کے متعلق ایک اضطراب تھا، لوگ ان کو اپروچ بھی کر رہے تھے، اور اس لحاظ سے انہوں نے ایک اپنا تفصیلی موقف دیا اس مسئلے کے اوپر۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یعنی کہ ہمارا تعلق یہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا کسی قسم کی اس کیمپین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو سیاسی جماعتیں یا چیف جسٹس کے مخالف یا سپریم کورٹ کے مخالف، ظاہر ہے جو لوگ کیمپینز چلا رہے ہیں اس ایشو کو بھی لے کے میرا کیمپین بہت سے چلا رہے ہیں، اور یہ انہوں نے ایک تو بات یہ کی کہ کسی بھی اس قسم کی چیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ چونکہ ایک خالص دینی مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر موقف دینا لازم ہے، تو اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ موقف دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے پھر یہ والی بات بھی کی کہ ان ڈیٹیل کہ جی سپریم کورٹ کا جو پہلا آرڈر تھا اس کو دیکھ کر تو انہوں نے اپنا یہ موقف دیا، اور اس کے جو ڈفرینٹ پہلو ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنی رائے دی ہے، اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جی ریویو پٹیشن کا حوالہ دیا کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے ریویو پٹیشن دائر کر دی ہے اور منڈے کو اس کو سنا جائے گا۔ اس حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی رائے میں اس مسئلے کے اوپر سو موٹو لے کے اس کے اوپر 184(3) کے تحت اس پورے مسئلے کو تمام پہلو اس کے جو ہیں اس کے لحاظ سے اس کو سنا جائے، اور اس کو ونس فار آل اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا جائے، تاکہ یہ اس طرح سے پھر دوبارہ ایسا نہ ہوگی کبھی پھر اس قسم کا کوئی ایشو ریز ہو جائے۔ اچھا، پھر انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ایک اور بات کی کہ نہ یہ جو سب کچھ جو انہوں نے لکھا یا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد نہ تو کسی کو مشتعل کرنا ہے، نہ ہی ملک میں انارکی پھیلانا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ملک تو اس وقت آلریڈی معاشی بدحالی کا شکار ہے اور سیاسی انتشار اور معاشی بدحالی کا شکار ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے مسئلے کے ساتھ ایک آپ مذہبی کے مسئلے کے ساتھ آپ یہ بھی ایک آپ اس میں ایڈ اپ کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں مقصد علماء کا یہ ہے، جن علماء کی میں بات کر رہا ہوں اور جن کے حوالے سے میں نے آپ کو ان کی بتایا بھی کہ انہوں نے اس کے اوپر اپنا تفصیلی بیان دیا، تو مقصد ان کا یہ ہے کہ جس قسم کے اعتراضات ظاہر ان کی طرف سے اٹھائے گئے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سیریسلی دیکھے، اور اس لحاظ سے سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کر دے تاکہ یہ مسئلہ ونس فار آل یہ سیٹل ہو جائے۔ اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہوگا، اور چونکہ بہت ہی ذمہ دار مذہبی شخصیات کی طرف سے لکھ کر مطلب ہے کہ بیان آ چکے، اور سپریم کورٹ بھی جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ انہوں نے ریویو پٹیشن بھی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ فکس کر دی، نوٹس ایشو کر دیے، تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس سے ایک بہتری نکلے گی۔ اور امپورٹنٹ بات یہی جس طرح دونوں مفتی حضرات کا کہنا ہے کہ اس میں انتشار کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کے انتشار کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی انتشار پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مسئلہ جس طریقے سے مطلب ہے کہ قانونی طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر چونکہ مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ یہ اچھے طریقے سے سیٹل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔